ہمارے بہت سے بزرگ ہیں جن کا ہم نے نام تو سن رکھا ہے لیکن ہمیں ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ ہم اپنے خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے میں ایک تعارفی سیریز شروع کروں جس میں ہمارے بہت سے لوگ جن کا ہم بہت نام لیتے ہیں، ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا تعارف پیش کریں. تو آج میں بات کروں گا بلے شاہ کی. آپ نے بلے شاہ کا کلام سنا ہے بے شمار دفعہ، بہت سے لوگوں کو ان کے مصرع زبانی یاد ہیں، اور جہاں کہیں بھی اردو پنجابی گائکی ہوتی ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہوتی ہو، بھارت میں ہوتی ہو، اور ملک سے باہر اور جگہوں پر جہاں لوگ یہ زبان سمجھنے والے ہیں، تو بلے شاہ کو سب لوگ جانتے ہیں. تو میں اس مختصر اس میں آپ کا بلے شاہ سے تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ بلے شاہ کون تھے، اور آپ کو یہ بات سن کر اچھا لگے گا اور ان کے بارے میں تفصیلات معلوم ہوں گی. بلے شاہ سن 1680 کے قریب یہاں بہاولپور کے پاس ایک جگہ ہے جس کا نام ہے اچ گیلانیاں. وہاں گیلانی فیملی رہتے ہیں سید، تو وہاں وہ پیدا ہوئے اچ میں، جس کو اچ شریف بھی کہتے ہیں. یہ احمد پور ایسٹ کے ساتھ 20-25 کلومیٹر دور ایک بہت ہی تاریخی لحاظ سے بہت اہم قصبہ ہے. تو یہاں وہ پیدا ہوئے. ان کا نام عبداللہ، سید عبداللہ شاہ تھا، جو کہ پھر آہستہ آہستہ بولنے میں اور ایک طرح سے بگڑا، اور سید عبداللہ شاہ بنے، پھر بلہ شاہ بنے، اور پھر وہ بلے شاہ بن گئے. تو یہ ان کا نام سید عبداللہ شاہ تھا. وہ سید خاندان سے تعلق رکھتے تھے. اچھا، شروع کی انہوں نے تعلیم اپنے والد سے حاصل کی. ان کے والد بھی عالم دین تھے اور ایک مسجد میں امام تھے، لیکن عربی، فارسی، فقہ اور صرف و نحو اس کے ماہر تھے. تو جو یہ عبداللہ شاہ تھے یعنی بلے شاہ، یہ خود بھی دینی عالم تھے. انہوں نے قرآن کو پڑھا، اس کے بعد صرف و نحو کو پڑھا، اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ عالم کا پوری تعلیم جو ہے اپنے والد کی زیر نگرانی حاصل کی. ساتھ ساتھ ان کو فارسی میں گلستان اور بوستان، یہ اس کے بھی بہت ماہر تھے، اور پرشین شاعری کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے. پھر بعد میں ان کا خاندان جو ہے وہ لاہور کے قریب واقع شہر قصور میں منتقل ہو گیا. اچھا، بلے شاہ بچپن سے ہی نا تھوڑے سے ایکسینٹرک تھے، تھوڑے سے باقی تمام لوگوں سے مختلف تھے، اور وہ ہر وقت اپنی کسی دھن میں اور کسی نہ کسی خیال میں مگن رہتے تھے. حالانکہ وہ بہت عالم تھے، اور ان کے اسی علمی بنیاد پر ان کو بھی ایک مسجد کی امامت آفر کی گئی، اور وہ بھی ایک مسجد میں امام بن کے امامت کرتے رہے. مگر ساتھ ساتھ ان کے کچھ خیالات جو تھے وہ آرتھوڈاکس ریلیجس خیالات سے تھوڑے سے مختلف تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ تمام انسان برابر ہیں، اور کسی بنیاد پر بھی کسی انسان کو دوسرے انسان سے کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، چاہے اس کا رنگ کچھ اور ہو، چاہے اس کی ذات کچھ اور ہو. حتیٰ کہ بعض اوقات تو وہ یہ بھی مذہب کی بنیاد پر بھی، حالانکہ وہ خود ایک ریلیجس عالم تھے، اور لیکن وہ مذہب کی بنیاد پر بھی یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ اس کی بنیاد پر بھی کوئی کسی سے بڑا چھوٹا نہیں ہے، بلکہ سب لوگ برابر ہیں. شاید یہی وجہ تھی کہ بلے شاہ کا کلام جو ہے وہ نہ صرف مسلمان بہت شوق سے سنتے تھے، بلکہ سکھ، ہندو، عیسائی اور مذاہب کے لوگ بھی بلے شاہ کی اسی طریقے سے قدر کرتے تھے جس طریقے سے کہ مسلمان کرتے تھے. اچھا، مسجد میں وہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا ایک تھوڑی سی توجہ جو ہے وہ روحانیت کی طرف بھی تھی، اور ایک بزرگ جن کا نام شاہ عنایت تھا وہ ان کے مرید بن گئے. اچھا، شاہ عنایت کوئی تارک دنیا بزرگ نہیں تھے. عموماً یہ لوگ ہوتے ہیں جن کی خانقاہیں ہوتی ہیں تو وہ پھر خانقاہوں میں رہتے ہیں اور دنیا سے بالکل کٹ جاتے ہیں، مگر شاہ عنایت کا ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا. وہ دہقان تھے اپنے پروفیشن کے اعتبار سے، اور وہ کھیت میں ہل بھی چلاتے تھے، اور وہ یعنی کاشتکاری کرتے تھے، اور ساتھ وہ ایک قادری سلسلے کے بہت بڑے بزرگ بھی تھے. تو جب یہ ان کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے ان کی مرید بن گئے بلے شاہ، تو لوگ، اور وہ ذات کے ارائیں تھے عنایت بخاری صاحب، قادری صاحب. تو ان کے ساری فیملی کے لوگ جو کہ سارے کے سارے ریلیجس بیک گراؤنڈ کے تھے، سب لوگ علماء میں سے تھے، ان سب نے ان کو کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک سید خاندان کا اور علی کے خانوادے کا جو ثبوت ہے وہ جو ہے ایک بظاہر چھوٹی ذات کے سامنے زانوِ تلمس طے کر دے اور ان کے پیروں کو چھونے لگ جائے. تو اس پر ان کی بہت مخالفت ہوئی، لیکن بہرحال وہ اپنی اس بات پر قائم رہے. شاہ عنایت بھی اپنے اس شاگرد کی طرح تھوڑے باغیانہ خیالات کے تھے، اور یہ وہ وقت تھا
کہ جس وقت میں شاہ جہان کا دور ختم ہو رہا تھا اور اورنگزیب عالمگیر کا دور شروع ہوا تھا، اور اورنگزیب چونکہ مذہب کو استعمال کرتے تھے اپنے پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے، اور جس کی وجہ سے ان کے خلاف جو مختلف اقوام اور مختلف مذاہب کے لوگوں میں بہت زیادہ ایک طرح سے ریزسٹنس تھی، اور خاص طور پر سکھ ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور سکھوں کی مسلمانوں سے لڑائی ہوتی تھی اور مسلمانوں کی سکھوں کی لڑائی ہوتی تھی، تو اس میں بلے شاہ نے ایک طرح کے ریبیلین کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے، جس میں وہ بہت ماہر تھے، اور جو پنجابی کی جتنی بھی شعری اصناف ہیں ان سب میں کافی اور دوڑے اور ان سب کے اندر انہوں نے شاعری کی، اور ان کی شاعری کے اندر ایک سبق ہوتا تھا انسان کے بڑے ہونے کا سبق، اور انسان کے اپنی ذات کے اندر کچھ نہ ہونے کا سبق، اور اس بات کا سبق کہ ساری کی ساری دنیا کی جو بھی کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ صرف ایک ذات کا مظہر ہے، اور انسان جو ہے بس وہ اسی ذات کی ایک شہادت ہے، اور وہ اپنے طور پر کچھ نہیں ہے۔ اور وہ جو سارے فلسفی کے سوال جو ہمیں پرانی تہذیب میں اور ہمارے جو پرانے فلاسفرز ہیں ان کی تعلیمات میں ملتے ہیں، کہ جس میں سے اس طرح کے سوال بھی کہ میں کون ہوں، یہ کائنات کیسے ہوئی ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے کہ نہیں، کہ اس کے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، ان تمام فلسافیکل سوالوں کا جواب ان کی شاعری کے اندر، اور اس کے بارے میں جو بحث ہے وہ ان کی شاعری میں موجود ہے۔ اور لیکن ان کی زندگی بہت ہی درویشانہ اور بہت ہی تکلیف میں ان کی زندگی تھی، کیونکہ وہ جو وہاں کے روایتی مذہب تھا، اور اس کے علاوہ جو ایک اونچ نیچ، ذات، بڑا ذات، چھوٹی ذات، اس کا جو پوری تقسیم تھی ایک معاشرے میں، وہ اس تقسیم کو کبھی بھی انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اس کے خلاف ہمیشہ انہوں نے جہاد کیا۔ اسی دوران میں انہوں نے کچھ اور کام بھی کیے جو ان کے تمام جو ان کے کولیگز تھے ان کے خیال میں یہ بالکل غیر مذہبی کام تھے۔ مثلاً انہوں نے موسیقی کی تعلیم بھی حاصل کی، وہاں سے وہ گوالیار چلے گئے، اور وہاں سے انہوں نے ستار بجانا اور سرنگی بجانا اور یہ والے انسٹرومنٹ سیکھے، اور تو ان کے جو استاد تھے اتفاق سے ان کے جو یعنی وارث شاہ کے بھی استاد تھے، تو وہ دونوں اپنے شاگردوں کے بارے میں کہتے تھے کہ میرا ایک شاگرد عالم بن گیا اور عالم بن کے اس نے عشقیہ شاعری شروع کر دی، اور ایک میرا جو شاگرد تھا وہ عالم بن گیا اور عالم بن کے اس نے سرنگی اٹھا لی۔ اور بلے شاہ کے اندر جذب کی کیفیت آتی تھی، وہ اپنی کلام کو گاتے ہوئے بعض اوقات ناچنے والی خواتین اور یہ جو ہجڑے ہیں یہ ان کے ساتھ بھی مل کر بہت سارا وقت گزارتے تھے، اور کبھی کبھی رقص کی محفلوں میں اور یہ گانے بجانے کی محفلوں میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے، اور بعض اوقات تو چوک میں کھڑے ہو کر ان کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتے تھے، اور اپنی شاعری میں بھی کہتے تھے کہ کنجری بڑیاں میری عزت نہیں گھٹ دی، میں کو نچ کے یار منامن دے، اور اس طرح کے اور ان کے کلام، اور وہ اس بات پر اس پر لوگ ان کو بہت معیوب اس بات کو سمجھتے تھے، مگر ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس زمانے میں جب کہ اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ اور مغلوں کے انحطاط کا زمانہ تھا، اور احمد شاہ ابدالی اور یہ سارے لوگوں نے حملہ کیا تھا اور افراتفری تھی، اس میں انہوں نے اپنا سٹانس انسانیت کا، خلق عظیم کا، سب سے محبت کرنے کا، اور اپنی ذات میں مٹ کر خدا کی ذات میں شامل ہونے کا پیغام جاری رکھا، اور اسی پر ہی کاربند رہے، اور 1750 کے قریب ان کا انتقال ہوا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو وہاں کے جتنے علماء اور مفتی تھے ان سب نے کہا کہ ان کو کفر کے فتوے دیے، اور انہوں نے کہا کہ ان کی باتیں جو تھیں وہ کفریہ باتیں تھیں، اور ان کا جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا۔ اور کچھ یہ جو ہجڑے تھے انہوں نے، ان میں سے کسی ایک نے ان کا جنازہ پڑھایا اور ایک خاموش سے قبرستان میں ان کو دفن کر دیا قصور کے قریب، لیکن کسی کو کیا پتہ تھا کہ جس کا یہ علماء جو ہے جنازہ پڑھانے پہ تیار نہیں ہوں گے وہ آنے والے وقتوں میں لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گا۔ ان کے خاندان کا آگے کوئی نشان نہیں ہے، ان کی 2 بہنیں تھیں اور ایک وہ خود تھے، ان تینوں نے شادی نہیں کی تھی، لہٰذا ان کی آگے کوئی اولاد نہیں ہے، اور قصور کے قریب ایک مسجد کے ساتھ ان کی قبر ہے، اور ان کی بہنوں کی اور والدہ کی قبر بھی وہیں ہے، اور جہاں ہر سال لوگ آتے ہیں اور آ کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کے کلام کو ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن حاصل ہے، اور ان کے اس طرح کے شعر جیسے بلیا کی جانا میں کون، اور اسا مرنا ناہی، او بلیا اسا مرنا ناہی، گور پیا کوئی ہور، تو اس طرح کے بہت سا کلام ان کا لوگوں کی زبان کے اوپر ہے۔ تو یہ مختصر تعارف تھا بلے شاہ کا، جن کا اصل نام سید عبداللہ شاہ تھا۔